چاند کے دو ٹکڑے۔ ناظرین و سامعین، ان کا نام حبیب بن مالک تھا اور وہ یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں، تم یہاں آ جاؤ اور چاند کو دیکھنا کہ وہ دو ٹوٹے ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے درخت سفر باندھا اور کوہ ابو قیس پر پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمانی معجزہ یہاں دکھاؤ یا چاند کو دو ٹکڑے کرو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چاند دو ٹکڑے کر دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک نے یہ دیکھ کر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور بولے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن بتائیے میرے دل کو کیا دکھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ستیہ ہے، وہ اندھی، لولھی، لنگڑی، بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یہ سنتے ہی دوڑ کر اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی ستیہ نے کلمہ پڑھتے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا کہ ستیہ، تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو اس نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولا، اے ابا، وہ آئے، مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئے۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں بھی پیش رہے۔ بحوالہ خصائص الکبریٰ، بحوالہ شرح قصیدہ، بحوالہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، ماں نے 12 سال کے بیٹے کو سکول کے لیے تیار کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کا لنچ اس کے بیگ میں ڈالا، جو ایک جوس، پراٹھا اور آملیٹ پہ مشتمل تھا۔ بچے نے بیگ اٹھایا اور ماں نے زمین پہ بیٹھ کر اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اس نے ماں کے کان میں ہلکے سے کہا، مما آج میں لیٹ آؤں گا۔ وہ کیوں میرے چندا؟ ماں نے واری جاتے اس کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، مما میں نے آج خدا کو ڈھونڈنا ہے، اس لیے میں دیر سے آؤں گا۔ میرے جگر کے ٹوٹے، خدا کو تم کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ تو نظر نہیں آتا نا۔ ماں نے شفقت سے اپنے معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوڑ کر باہر گیٹ کی طرف چلا گیا اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھتی ماں مسکرا دی۔ سکول سے واپسی کے بعد بچے نے ایک بینچ پہ ایک غریب بوڑھی اماں جی کو دیکھا جو پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بھوک اور غربت اس کے چہرے پر عیاں تھیں۔ 12 سال کا بچہ اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا اور اپنا ناشتہ نکال لیا۔ اس بوڑھی مسکین اماں جی نے ترستی ہوئی نگاہوں سے روٹی کی طرف دیکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے بھوک چھپانے لگی۔ 12 سال کے معصوم نونہال نے پراٹھے کو ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچا، پھر اس نے پراٹھا اور آملیٹ بڑھا کر بوڑھی مسکین لاچار اور غریب اماں جی کی طرف بڑھا دی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بوڑھی اماں جی نے مسکرا کر وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد 12 سال کے معصوم فرشتہ نما بچے نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ہنستے مسکراتے ہوئے جوس کی بوتل بیگ سے برآمد کر لی، جیسے اعلیٰ دین کے چراغ سے جن برآمد ہوتا تھا۔ اس نے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر جوس کا ڈھکن کھولا اور بڑھا کر اس مسکین عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھی عورت بھوکی بھی تھی اور پیاس کی ستائی ہوئی بھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں بچے کو دیکھتی اور بچہ بوڑھی کو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بچے نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چلتا بنا۔ گھر پہنچ کر دروازے پہ گھنٹی بجائی تو ماں نے مسکرا کر اس کو باہوں میں بھر لیا۔ ماں نے اسے گال پہ پیار کیا اور پوچھا، میرے لال کو آج خدا ملا کہ نہیں؟ ہاں مما، خدا ایک عورت ہے، وہ بہت اچھی ہے اور جب وہ مسکراتی ہے تو آپ کی طرح لگتی ہے، بلکہ خدا کی مسکراہٹ تو آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ دوسرا سین، بوڑھی اماں جی پراٹھا انڈا کھا کر بینچ سے اٹھی اور اپنی راہ لی۔ چلتے چلتے بوڑھی اماں کافی تھک گئی تھی تو وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گئیں۔
جہاں مزید ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کافی خوش تھی اور مسکرا رہی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی ہو، پہلے سے موجود عورت نے بوڑھی اماں سے پوچھا۔ ہاں، میں آج کافی خوش ہوں۔ پتہ ہے، آج میں نے خدا کے ساتھ مل کر بہت اچھا لنچ کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، خدا دراصل ایک معصوم بچہ ہے، بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا، میری توقعات سے بھی چھوٹا بچہ، اتنا مہربان۔ تیسرا سین قیامت کا منظر ہے۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اسی دوران اللہ جل شانہ ایک انسان کو بلائے گا اور اس سے شکوہ کرے گا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں حاجت مند تھا، تم نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ وہ انسان کہے گا، یا اللہ، آپ کی عیادت یا بھوک یا حاجت میں کیسی پوری کر سکتا تھا؟ آپ کو کہاں ڈھونڈتا؟ آپ تو خود حاجت پوری کرنے والی ذات ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ حاجت مند تھا، تم نے اس کی حاجت پوری کی ہوتی تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ تم نے مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تم سے بڑا ناراض ہوں۔ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے دوسروں کے ساتھ، ان کی ضرورت کے وقت۔ مزہ تب ہے جب آپ خود مجبور ہو کر بھی کسی کی مدد کریں۔ خیمے کے اندر سے آواز آئی۔ ناظرین و سامعین، ایران کے آتش پرستوں کی طرف سے ایک لشکر بھیجا گیا۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے لشکر کے ایک افسر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے میان کے مقام پر بھیجا۔ یہ مقام دشمن کے علاقے میں تھا۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے آس پاس تلاش شروع کی کہ کوئی بکری یا گائے مل جائے۔ کافی تلاش کے باوجود کوئی جانور نظر نہ آیا، لیکن آخر کار ایک خیمہ دکھائی دیا۔ خیمے کے باہر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا یہاں آس پاس کوئی گائے یا بکری مل جائے گی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں منہ سکوڑ کر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ خیمے کے اندر سے آواز آئی، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں کئی گائے بیل کھڑے نظر آئے، البتہ وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے 2 گائیں اور بیل لے آئے اور ان کا گوشت لشکر میں تقسیم کیا۔ یہ واقعہ کسی نے حجاج بن یوسف کو سنایا، اسے یقین نہ آیا۔ اس نے قادسیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ بتائیں یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں۔ تب بہت سے حضرات نے گواہی دی کہ اس واقعے کے وقت وہ موجود تھے۔ حجاج نے ان سے پوچھا، اس زمانے میں لوگوں کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا، اس واقعے کو اس بات کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حجاج نے کہا، یہ بات اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اکثر لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس قدر بے نیاز لوگ ان کے بعد ہم نے نہیں دیکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔